بنی اسرائیل میں 3 دوست تھے. کتنے کتنے کتنے؟ اونچا بولو. جن کو نبی سے جتنی محبت ہے جھوم کر بولو. 3 دوست تھے. اس لیے کہ میں جانتا ہوں جب میں بیٹھتا ہوں. ابھی دیکھیں اسٹیج ناظر بھائی، اسٹیج کتنی جلدی خالی ہوا. لگتا ہے 2021 میں کرونا ہم ہی لے کے آئے. ہاں دیکھیے سب کو میں سنا اور جب میری باری آئی تھی لوگ سب نکل. ہاں یہ انصاف. کتنے دوست تھے؟ اونچا بولو کتنے؟ انہیں کو بچنا ہی ہوگا. امام صاحب ہمیشہ آگے رہتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن لوگوں میں کہنا چاہوں گا باہر سے آنے والے معین الدین قادری اس کرسی کا حقدار بعد میں ہے، اس نذرانے کا حقدار بعد میں ہے. سب سے پہلے اس کرسی کا حقدار اگر کوئی ہے آپ کے محلے کے امام صاحب ہیں. کیوں؟ میں 2 گھنٹہ چیخ چلا کر چلا جاؤں گا، بول کر چلا جاؤں گا، لیکن یہ امام صاحب آپ کی ماں کا جنازہ جب نکلے گا کوئی معین الدین قادری نہیں آئے گا. سب سے پہلے یہی امام صاحب جا کر جنازہ پڑھانے آگے آئیں گے. ہاں جو محلے کے علماء ہیں، جو محلے کے حفاظ ہیں، قاری قرہ حضرات ہیں، ان لوگوں کو عزت ہے. کیوں؟ لوگوں جانتے گو یہ کل بھی آپ کی ضرورت ہے، آج بھی آپ کی ضرورت ہے، آگے بھی آپ کی ضرورت بنتے نظر آئیں گے. کتنے دوست تھے؟ اونچا بولو. آواز نیچے نہ ہو تو معین الدین قادری تھوڑی دیر اور بول دے گا. کتنے دوست تھے؟ آقا فرماتے ہیں کہ کہیں تینوں دوست جا رہے تھے. لوگوں پہلے لوگ نہ پیدل سفر کرتے تھے. آج بس کا زمانہ ہے، ٹرین کا زمانہ ہے، آج ہوائی جہاز کا زمانہ ہے. پہلے لوگ جن کو اللہ دولت دیا تھا وہ لوگ اونٹ یا گھوڑے پر سفر کرتے تھے. جن کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی وہ پیدل سفر کرتے تھے. سننا پیارے آقا فرماتے ہیں 3 دوست تھے پیدل کہیں جا رہے تھے. سنیں گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ایک مرتبہ آپ لوگ چپ رہے. کمیٹی کے جتنے حضرات ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ. ارے سامنے میں یہ لوگ کیمرہ بن کے، ورنہ ایسے وقت میں لوگوں کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے. ایک جلسے میں امام مولانا تقریر کر رہے تھے، بیچ میں ایک لڑکا کا منہ آنکھ کھول کے بیٹھا ہوا. سب نے کہا اے مولانا، اے بابو کیوں ایسے بیٹھا ہوا ہے؟ جاؤ اس کو چلاؤ. بیدار جب ہوا ہے کہا کیا کر رہا تھا؟ سو رہا تھا. کہا نہیں. کہا پھر منہ کیوں کھلا تھا؟ کہا کہ سب لوگ دیکھ رہے تھے، میں منہ کھول کے آپ کا کیمرہ بنا رہا تھا، ویڈیو بنا رہا تھا. ہاں یہ حالت ہو گئی ہے. آقا فرماتے کہ 3 دوست تھے جاتے جاتے کہیں سفر میں جا رہے تھے. جاتے جاتے شام کا وقت ہو گیا. سننا پیارے، شام کا وقت ہو گیا. تینوں نے ایک مشورہ کیا، ایسا کرو اگر کوئی سیفٹی والی جگہ مل رہی ہے رات گزارو. آگے خوخار جنگل ہے، اگر آگے رات میں سفر کرو گے جنگلی جانور چیڑ پھاڑ کر برابر کر دے گا. اللہ اللہ قربان جاؤ لوگو، سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے. کسی نے کہا ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. کتنے دوست تھے؟ کہاں جا رہے تھے؟ سفر میں. اب جب رات ہو گئی نا تینوں نے سوچا ایسا کرو کوئی سیفٹی والی جگہ پہ رات گزارو. ایک پہاڑ نظر آیا، پہاڑ میں ایک غار نظر آیا. غار سمجھ رہے ہو؟ غار ارے وہ اندر جو کھوکھلی جگہ ہوتی ہے پہاڑ میں، غار نظر آیا. تینوں اندر چلے گئے، رات کو سویا. سوچا صبح جب بیدار ہوں گے آگے کا سفر طے کریں گے. اللہ کی مصلحت ایسی ہوئی آقا فرماتے گئے، مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے رات کو تینوں دوست سوئے. بڑا سا چٹان پہاڑ کے اوپر سے لڑکا غار کے منہ پر آ کر لگ گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. جب بند ہو گیا صبح اٹھا تینوں دوست، آنکھ کھلی
रास्ता गायब, आगे हाथ मारा, रास्ता गायब, दाएं हाथ मारा, रास्ता गायब, बाएं हाथ मारा, रास्ता मिल ही नहीं रहा, पीछे हाथ मारा, ऊपर मारा, मायूस हो गया, थक हार के बैठ गया। अब तीनों ने सोचा, एक मशवरा किया, लोगों सुनो सुनो, अब तो यहाँ मोबाइल का भी दौर उस वक्त नहीं था कि फोन कर देता, हम लोग फंस गए हैं अंदर पहाड़ के, लाओ जेसीबी लेकर आओ या बुलडोजर लेकर आओ, हमें बचा कर लेकर यहाँ से जाओ। लेकिन अल्लाह अल्लाह लोगों गौर से सुनना, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, तीनों दोस्त अंदर थक हार कर बैठ गए, सर को पकड़ कर तीनों दोस्त बैठ गए। अचानक एक ने कहा, ए सुनो सुनो, मैंने सुना है बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकी मुसीबत को टाल देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैंने कहा था दूसरी बात ये बताऊंगा, बुराई मुसीबत में क्या बोलो, बुराई मुसीबत में डाल देती है और नेकी करो, नेकियां मुसीबत को डाल देती है। जरा सुनना कैसे कहा कि ऐसा करो, अब हमें कोई बचा नहीं सकता है, अगर कोई नेकी याद हो उस नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो। मेरा यकीन कहता है अगर नेकी का वसीला देकर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगोगे, अल्लाह ताला इस पत्थर को हटा देगा, इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता अता फरमा देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तीनों ने मशवरा किया, तीनों ने, जरा सुनना सुनना प्यारे। ओ चाचा कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जाने दीजिए। एक जलसे में मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बार बार खड़ा हो जाता, मौलाना ने कहा बैठ गया, थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हो, मौलाना ने कहा तकरीर हो रही, कहाँ जा रहा है? फिर बैठा, तीसरी बार जब खड़ा हुआ मौलाना ने इतना जोर से डांटा, अरे बैठ। सुबह तक बैठल में तकरीर खत्म, जलसा खत्म, सब चले गए, वो बैठा अकेले था। सुबह से मौलाना ने कहा बाबू उस वक्त जब तकरीर हो रही थी बहुत चाह रहा था, अब जाओ ना, जलसा खत्म हो गया, तकरीर खत्म, जलसा खत्म, दुआ हो गई, जाओ। कहा हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए जाने वालों को मत रोकिए। हम नाजिम साहब को रोके? बिल्कुल नहीं रोके नाजिम, हाँ जरूरत के मुताबिक जा सकते हो। कितने दोस्त थे? ऊंचा बोले, आवाज जिस वक्त बंद होगी उसी वक्त तकरीर खत्म हो जाएगी। कितने दोस्त थे? कहां फंस गए थे? कार के अंदर। सुनना प्यारे, कहा कि ऐसा करो, नेकी अगर कोई है नेकी की वसीले से दुआ मांगो। अल्लाह अल्लाह लोगो, आका फरमाते गए, आका फरमाते गए, तीनों में से एक ने कहा मेरे दोस्त मुझे एक नेकी याद आई है। बोलो 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ तो फिर देर किस बात की है, जल्दी दुआ मांग। आका फरमाते गए, पहले दोस्त ने दुआ के लिए हाथ को उठाया और दुआ करने लगा। सुनना गौर से प्यारे, आका फरमाते गए, पहले दोस्त दुआ करता गए, हाथों को उठाता गए और दुआ मांगने लगा। ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता गए। मैं बकरियां चराने जंगल रोजाना जाता हूँ, बकरियां चरा कर वापस घर आता हूँ, उन बकरियों के दूध निकालता हूँ, प्याला में दूध लेता हूँ। मैं अपने बच्चों को पहले दूध पीने नहीं देता हूँ, मैं अपनी बीवी को पहले दूध पीने नहीं देता। सबसे पहले मेरी बूढ़ी माँ घर में रहती है जो बिस्तर पे पड़ी है, मैं अपनी बूढ़ी माँ को पहले दूध देता हूँ, तब जाकर अपनी बीवी को देता हूँ, तब अपने बच्चों को देता हूँ, तब मैं भी खाता हूँ। अल्लाह अल्लाह लोगों, याद रखना इतना कहना था। ए पाक परवरदिगारे आलम, तू तो दिलों के हाल को जानता है। एक दिन ऐसा हो गया, मैं बकरियां चराते चराते जंगल में दूर निकल गया। रात के 10 बज गए, वापस होते होते मैं 10 बजे रात में घर पहुंचा। बकरियों के दूध को निकाला, प्याले में दूध निकाला, रोजाना मामूल के मुताबिक आज भी मैं अपनी माँ के सिरा गले में पहुंचा, बिस्तर के करीब पहुंचा। मेरी माँ नींद के आगोश में जा चुकी थी। ओ माँ के बेटो, जरा गौर से सुन
سمجھا. کہا میری ماں سو چکی تھی. یا اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے. میری بیوی پہنچ گئی, کہنے لگی میرے سرکار بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے گئے, میں بھی بھوکی سو جاؤں کیا؟ اتنا کہنا تھا. کہا یا اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے. اے میرے مولا, میری بیوی روتے روتے سو گئی بھوکی, میرے بچے روتے روتے سو گئے. میری غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ میری ماں بھوکی سوتی رہے اور میری بیوی اور بچے کھانا کھا کر شکم سیر ہو کر سو جائے. ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ اور پیار سے بولو سبحان اللہ ذرا ایک مرتبہ مصطفیٰ کے عشق میں بولو سبحان اللہ. کہا میری ماں بھوکی سوئے, میری غیرت کو گوارا نہ ہوا. پہلا دوست پہاڑ کے اندر سے دعا مانگتا ہے, راستہ مل نہیں رہا. کہا کہ میری ماں جب صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی تب میری ماں نیند سے بیدار ہوئی. سبحان اللہ. ماں کے بیٹو سننا, کہنے لگا مولا میری ماں جب بیدار ہوئی نا, میری ماں اٹھ کر بیٹھ گئی بستر پہ. کہنے لگی میرا لال تو سویا نہیں, میرا لال کب آیا؟ ماں 10 بجے رات کو آیا, تو سو چکی تھی. میرا بیٹا تو نے مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ ماں اگر میں تمہیں بیدار کرتا تیری نیند میں خلل واقع ہو جاتی, کہیں تیرے دل کو تکلیف ہو جاتی, اسی ڈر سے میں نے بیدار نہ کیا. قربان جاؤ لوگوں, مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے اب وہ ماں بوڑھی دکھیاری ماں, وہ بیمار ماں بستر پہ اپنے آنچل کو اٹھاتی گئے اور دعا کرتی ہے, اے پاک پروردگار عالم, اے خالق کائنات, اے رب کائنات, یہ میرا لال ہے, یہ میرا بیٹا ہے جو میری اتنی خدمت کرتا ہے, میری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے, میرا بڑے دیکھ بھال کرتا ہے. اے مولا میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہے اس دکھیاری ماں کے اٹھتے ہوئے آنچل کی لاج رکھ لے, یہ میرا بیٹا ہے. میں نے جتنی نمازیں پڑھی ہے ان نمازوں کے بدلے میں آقا یا اللہ مجھے جنت نہ دینا کوئی بات نہیں ہے, میں نے جو روزے رکھے گئے مجھے جنت نہ دینا کوئی بات نہیں ہے, جو میں نے صدقہ و خیرات کیا گئے اس صدقہ و خیرات کے بدلے میں مجھے جنت نہ دینا کوئی بات نہیں ہے. لیکن اے مولا اس دکھیاری ماں کے اٹھتے ہوئے آنچل کے صدقے میں میرے اٹھتے ہوئے آنچل کی لاج رکھ لے. میرا بیٹا اگر کہیں مصیبت میں پھنس جائے, میرے بیٹے کو میرے اٹھتے ہوئے آنچل کی وجہ سے اس مصیبت سے باہر نکلنے کا راستہ عطا فرما دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا لوگوں, میں نے پہلے ہی کہا ماں اگر ناراض ہے نا پھر جلسے میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جی جی آپ ناراض ہے نا تو کیا سمجھتے ہو نعرہ لگانے سے امام حسین راضی ہو جائیں گے؟ نہیں پیارے, گھر جانا اگر ماں ناراض ہے, باپ ناراض ہے, ماں ناراض ہے, گھر جانا ماں کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنے لگنا میری ماں ہمیں آپ کی دولت نہیں چاہیے, ہمیں آپ کی جائیداد نہیں چاہیے, ہمیں آپ کی کوئی دولت نہیں چاہیے, پیسے نہیں چاہیے, بلکہ پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. ماں کے بیٹو جس کو سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت ہے, زندہ باد زندہ باد. ماں سے جتنی محبت ہے اتنی تیز آواز میں بولو گے چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا, اور اونچا بولو ماں کا واسطہ, ماں کی محبت میں جھوم کر بولو. جن کو ماں سے جتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے, پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. اب یہی بولنے ہی سے کام چلے گا, پیسہ تو سب لٹا دیا. یہ پیسہ کیا ہے بھائی؟ کسی نے کہا دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے, دولت پسند ہے نہ خزانہ پسند ہے, ہم کو نبی کا سارا گھرانہ پسند ہے, ہم کو نبی کا سارا گھرانہ. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا, بس اتنی سی محبت کی آواز ہوگی. تیرے
آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے اور جھوم کر بولو تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد لوری گا گا کے مجھے کو سلاتی ہے تو اور میری ماں مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو ہم کو اسے کے سوا اور کیا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اب نہیں پڑھوں گا آپ لوگ تھک گئے تقریر ختم کر دوں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیے تو کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ میں تقریر ختم کر دوں اچھا 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 نہیں نہیں سب سن رہے ہیں یہ محبت ہے جی جی یہ محبت ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب سننے کو تیار ہے عقیل جی آپ آگے پیچھے مت کرو میں بڑا مجھے دیکھو میں بالکل سنگل چیز کا ہوں ہاں ذرا جھوم کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا اور اونچا بولو بھائی ایسا لگے نہیں کہ رات کے 3 بجنے بج گئے 3 بج گئے مجھے تو پتا ہی نہیں چلا بہت تقریر ہو گئی اچھا پھر کبھی آؤں گا تو بتاؤں گا کیا روزانہ بولنا ہوتا ہے ایسے بھی 2 گھنٹہ آپ نے پہلے مجھ کو بیٹھا دیا ہے اچھا بڑی تیزی سے چلو تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا